بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رب انصاف پسند ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ یہ اسی کا آسرا تو ہے کہ دعاؤں میں ہاتھ اب بھی بلند ہے، سب اس کے حوالے کر کے پھر ناممکن کے وسوسے پالا نہیں کرتے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ہاجرہ کا تھا، اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا، اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا دیکھا نہیں تم نے حضرت ابراہیم کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں سورہ آل عمران میں اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو شک کیسا، یہ نا امیدی کیسی؟ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں سے نکالا تھا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لایا ہے، تو سن لو کہ تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے کی طرف چل پڑی ہے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ واقف ہے تمہارے ہر ایک سجدے سے، وہ مخلص دلوں کی سنتا ہے اور اختتام میں ان کے معجزے کرتا ہے۔ کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھایا ہو، جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں، وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے، جس نے ان دو جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ اللہ تو فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے، یقیناً اللہ بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، میرے علاوہ ہے ہی کون
جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اے کعبہ تجھ سے میری محبت اب ملاقات چاہتی ہے، اے مقام ملتزم میری ادھوری دعائیں تیرے روبرو کن فیکن چاہتی ہیں۔